السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جو پاکستان کے مذہبی اور سیاسی دنیا کا ایک اہم ستون ہے۔ جی ہاں، جس کو مولانا فضل الرحمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا کے مشہور علاقہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ آپ کے والد مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایک عظیم عالم دین اور پاکستان کے سرگرم رکن اور صوبہ سرحد کے ایک وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضروریات کی کفیل ہو۔ حکومت کے معنی یہ ہیں کہ ضروریات کا مولانا فضل الرحمان نے بچپن ہی سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور جلد ہی اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ سیاست میں قدم رکھا تو مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف جمعیت علماء اسلام پاک کی قیادت کی بلکہ اسلامی نظریے کے تحفظ کو اپنا اولین ترجیح بنایا۔ میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ 1988 سے لے کر آج تک قومی اسمبلی کے کئی بار رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ آج تک حکمرانوں کے روزگار کو قبول نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ پاکستان متحدہ مجلس عمل سے لے کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تک مولانا فضل الرحمان کا کردار ہمیشہ جرأت مندانہ اور نظریاتی رہا۔ خدا کی قسم ہم مدحسرہ مولوی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ باطل قوتوں، قادیانیت، لادینیت اور استعاری سوچ کے خلاف کھڑے رہے۔ آزادی مارچ 2019 میں ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں مجمع کو جمع کر کے مولانا فضل الرحمان نے ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھائی۔ مولانا فضل الرحمان نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کا ایک مؤثر آواز کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ مطالعہ صرف جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قائد نہیں ہیں، وہ عالم اسلام کے قائد ہیں۔ دینی مدارس کے تحفظ، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے پر مولانا فضل الرحمان کا موقف ہمیشہ بے مثال رہا۔ ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے۔ یہ مختصر کہانی اس شخصیت کی ہے جو مولانا فضل الرحمان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔